دی گل کیتی مولانا ذرا اکھاں اٹھائیے جہدے نام دی 11ویں کھاندے ہو پیراں دے پیر مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مولانا اکھاں کھول کے ویکھو تہاڈا امام ہے ہن نہیں سمجھ آئے گی جدوں کھیر دیاں پلیٹاں آن پھر بڑی سمجھ آندی ہے مولانا وہ حدیث دے اندر اپنی کتاب دے اندر لکھدے نے کہندے نے کہ میں نماز شروع کرتے وقت رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں کون کہہ رہا ہے مولانا غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی انہی کا امام انہی کی بات کو ماننے والے اب مانو کیوں نہیں مانتے ہو آئیے مولانا اے دے علاوہ تسی تے ایک گل کیتی میں انشاءاللہ تواڈے ہوا مولویاں دے انبار لگا دیاں گا سنو مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے بولو حنفی ہے سنو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی لکھدا ہے کہندا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے قاضی صاحب نے امام ابو حنیفہ کو رفع الیدین سے بس مستثنا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حنفی گھرانہ دے چشم و چراغ ہائے میرے لال ہن سمجھ آوے گی اپنی کتاب حجت اللہ بالغہ دے وچ لکھدا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 8 آؤ عبارت سن والذی یرفع احب الیہ ممن لا یرفع فإن حدیث الرفع اکثر و اسباتو حضرت شاہ اللہ ولی اللہ محدث دہلوی کہندے نے جیڑا رفع الیدین کرے او مینوں محبوب لگدا دوسرا محبوب لگدا نہیں لگدا مولانا آئیے عبدالحی حنفی ایک کون عبدالحی ہے وہابی تے نہیں اہل حدیث تے نہیں یہ تہاڈا امام ہے او کی لکھدا ایندی بھی سنو عبارت والحق فی ثبوت رفع الیدین عند الرکوع والرفع منه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکثیر من اصحابہ بالطریقۃ القویۃ والاخبار الصحیحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہت سے صحابہ کرام سے رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا قوی ہے کون کہہ رہے ہیں انہی کے امام کہہ رہے ہیں آگے سنیے مولانا علامہ ابو الحسن سندھی کون ہے حنفی آج نہیں سمجھ آئے گی وہ لکھ دینے حاشیہ ابن ماجہ دے اندر جناب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 146 عربی باہرتا پڑھاں گا وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلرَّفْعِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْاِفْتِتَاحِ فَهُوَ قَوْلٌ بِلَا دَلِيلٍ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث رفع الیدین پہلی تکبیر تحریمہ کے علاوہ منسوخ ہو گیا تھا تو ان کا قول بلا دلیل ہے کون کہہ رہے ہیں تمہارے امام کہہ رہے ہیں آگے سنیے مولانا آج میں آپ کی جان نہیں چھوڑوں گا آج پتا چل جائے گا اللہ کی رحمت سے حجرہ شاہ مقیم والے مولانا آج کے بعد آپ کو نہیں آنے دیں گے حجرہ میں بند کر دیں گے میں ستلج کے کنارے پہ رہنے والا ہوں جب پانی آتا ہے پھر مکان گر جاتے ہیں سورج اپنی روشنی تو چھوڑ سکتا ہے لیکن مولانا تم میرا جواب نہیں دے سکتے بڑے ناز سے تم نے کہا تھا مسلم کا جواب دے دو میں شکست لکھ دوں گا میں نے مسلم کا جواب دیا میں نے مسلم کا جواب دیا آپ نے کہا میری مسلم کا جواب دیں کہا میں نے جواب دے دیا ہے اب آپ کو مان آگے سنیے میرا ٹائم نہ ضائع کیجیے عین الہدایا ترجمہ ہدایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 387 جنہ ٹائم مولانا لیا انہیں میں لواں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنو وہ کہندے نے حق یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین صحیح ثابت ہے تمہارے امام کہہ رہے ہدایا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو آگے سنیے مولانا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد عصام بن یوسف رفع الیدین کرتے تھے آگے مولانا سنیے مقدمہ عالمگیری دے اندر حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک بھی رفع الیدین کرتے تھے آئیے مولانا ابھی نہیں مانتے ہو تو امام ابو حنیفہ کے استاد سے ثابت کر دوں امام ابو حنیفہ کے استاد سے ثابت کر دوں آئیے مولانا عطا بن ابی ربا رضی اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ کے متعلق بیک کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 74 پر لکھیے موبائل تو کٹ لو سنو یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع وہ جب نماز شروع کرتے جب رکوع میں جاتے جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے یہ کون امام ابو حنیفہ کا استاد ہے تم ایک کی بات کرتے ہو میں نے آپ کے سامنے تمہارے اماموں کے انبار لگا دیے نہیں مانتے ہو تم اپنے بڑوں کی بات ویسے تو بڑا مانتے ہو آئیے مولانا امام ابو حنیفہ کے متعلق بھی سن لو کیا ہے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے جب صحیح حدیث آ جائے تم مان لیا کرو وال بن حجر کی میں نے حدیث پیش کی ہے صحیح حدیث ہے 9 ہجری میں 10 ہجری میں مولانا نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا